جی میں نے کہا کہ آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے، آپ بتا تو دینا کیا ہوا ہے نعت شریف۔ پوچھیں ان سے کہ کیا حضور کی صفت و ثنا کرنا، نعت پڑھنا، نعت سننا، حضور کے شمائل، حضور کی صورت و سیرت کا بیان کرنا اور سننا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ کوئی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکتا کہ حضور کے ذکر کو حرام کہہ دے، اور اگر کہے گا تو پھر صحابہ کے نام پہ چندے لینے والوں حیا کرو، تمہارے فتوے کی پہلی ضرب وہ حضور کے صحابہ پر لگے گی۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا جان، کیا وہ حضور کی نعت نہیں پڑھتے تھے؟ اور نہ صحیح یہ حدیث پاک تو سب نے سنی ہے، اس کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے نعت گاہ نہیں تھے؟ تو نعت مصطفیٰ پڑھنا سننا بھی حرام، ناجائز اور بدعت نہیں ہے۔ قربان جائیں ہمارے نعت خان حضرات، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہم جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو کتابیں پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھا کہ آقا کا چہرہ انور ایسا تھا کہ اس میں سورج طواف کرتا تھا، ہم نے بیان کر دیا۔ کتابوں میں پڑھا کہ آقا کے ہاتھ مبارک ایسے تھے کہ وہ پیالے میں رکھیں تو پیالے سے پانی ختم نہ ہونے پائے، ہم نے بیان کر دیا۔ مگر اے حسان تیری مقدر پہ قربان کہ ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں شان مصطفیٰ کتابوں میں پڑھ پڑھ کر، اور تو نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے حسن مصطفیٰ دیکھ دیکھ کر۔ پڑھنے والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر دیکھ کر بیان کرنے والوں کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں جی، آپ نے سنے ہوں گے کچھ لوگوں کی باتیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسان کو حضور نے فرمایا میرے غلام، اب یہ بھی اسٹیج سیکٹری کے فرائض حضور خود انجام دے رہے ہیں، فرمایا کہ حسان میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان عرض کریں گے یا رسول اللہ، میں عرض کرتا ہوں، بولی حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کر نعت نہیں سنا سکتے تھے؟ جی نیچے قدموں میں بیٹھ کر نعت نہیں سنا سکتے تھے؟ کریم آقا نے فرمایا حسان رک جاؤ، لوگوں میرا ممبر اٹھا کے لاؤ، ممبر بچھا دیا، فرمایا حسان میرے ممبر پہ چڑھ کے نعت سناؤ۔ یا رسول اللہ حسان کھڑے ہو کر نعت سنا دیں، قدموں میں بیٹھ کر نعت سنا دیں، آپ نے ممبر منگوا کے اس پہ کیوں بٹھایا؟ فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک میرے نعت کی محفلوں کا اہتمام کرنا میری سنت بن جائے۔ لوگ اسٹیج سجائیں گے، لوگ لائٹنگ کریں گے، کرسیاں رکھ کر علماء کو بٹھا کر بات سنیں گے، کچھ لوگ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا جو یہ کہے اس کے منہ پر میری سنت کی چپیٹ لگے کہ ظالم کیوں بکواس کرتا ہے۔ نعت کے لیے ممبر پر بچھانا اور اہتمام کرنا یہ تو خود محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم امام احمد رضا کا لنگر کھانے والے ہیں، انشاءاللہ کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ اچھا انہوں نے نعت کیا پڑھی وہ پہلے آپ بار بار سنتے رہے، لیکن میں اپنے رنگ میں وہ 4 شعروں جو مشہور شعر ہیں جس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا میں اپنے رنگ میں کچھ ترجمہ سنا دوں۔ آقا سامنے تشریف فرمائیں، عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ جیسا دیکھا، اور جو نہیں دیکھ سکے بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح، تو بولیے کس کی ماننی چاہیے، دیکھنے والے کی یا نہ دیکھنے والے کی؟ اسی لیے نہ دیکھنے والے اور بولتے ہیں اور دیکھنے والے اور بولتے ہیں۔ نہ دیکھنے والے کہتے ہیں ہماری طرح ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں نادان کس طرح ہماری طرح ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ پسینہ سے بدبو آئے، اور مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بدن اثر سے نکلنے والے پسینہ سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آئے۔ ہم وہ ہیں کہ اجالے میں کھڑے ہوں تو تاریکی چھا جائے، خاص کر کے وہ مثل کا دعویٰ کرنے والے مولوی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں اللہ سے ڈرنے والا کبھی اتنا ہو سکتے؟ اپوزیشن لیڈر ایک ٹی وی پہ آتے ہیں، کپڑے پھٹتے ہیں، ٹی وی کی سکرین روتی ہے کہ میں چھوٹی ہوں مولانا بڑے ہیں، اور دعوے ہیں کہ
کہ ہم رسول اللہ جیسے ہیں. اتنا بڑا مولوی 60 پاور کا بلب لگاؤ, اس کے آگے کھڑا ہو جائے تو آگے اندھیرا ہوگا یا اجالا؟ تو میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ یہ وہ ہے مثلیت کی بات کرنے والے, اجالے میں جائیں تو اندھیرا ہو جائے, اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ اندھیرے میں جائیں تو اجالا ہو جائے. اجالا ہو جائے. اب میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں, میں وگرنہ وہ موضوع رہ جائے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو دیکھنے والے بے مثل کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں نا, انہوں نے جو بھی لکھا ہے دیکھ کے لکھا ہے. آپ کو یقین نہ آئے سنیں, ابھی پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام کا کچھ حصہ پڑھا جا رہا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ اس صورت نو میں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس صورت نو, نہیں, انہوں نے کہا اس بتا رہا ہے کہ پیر مہر علی کے نگاہوں سے پردے ہٹے اور سامنے جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر کہا اس صورت نو میں جان آکھا, جان آن کے جانے جہان آکھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ. ہمارے امام احمد رضا بولے, ہاں, جو مصطفیٰ کی رضا بن کے تشریف لائے تھے, وہ بولے, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ نا, وہ کہتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. وہ بھی وہ نہیں کہتے, کیوں کہ سامنے دیکھ دیکھ کے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, جنسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا. فوراً خیال آیا کہ حسان کل کو کوئی کہے گا نہیں حسان تو مدینہ سے باہر نہیں گیا تھا, حسان تو عرب کیا ماحول میں رہا, باہر گیا ہی نہیں. اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے, کہیں اور کوئی مصطفیٰ جیسا ہوگا, حسان نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا. فوراً سمجھ گئے کہ 14ویں صدی کا کوئی ایسا بکواس کرنے والے ہوں گے. فوراً دوسرے مصرے میں بات بدل دی, کہنے لگے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, یا رسول اللہ نہ صرف میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, خدا کی قسم آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اجازت ہو تو یہاں ایک بات اور عرض کر دوں. لوگ کہتے ہیں تم نبی کی شان بڑھا کے پیش کرتے ہو, یہ غلط ہے, بڑھایا نہ کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, شان بیان کرو, نعتیں پڑھو, اگر تم رسول کی شان بڑھا دیتے ہو نا, حد سے بڑھا دیتے ہو, تو یہ غلط ہے. لگاؤ فتویٰ پہلے حضرت حسان پر, بعد میں ہم پر لگانا. یہ کہنا کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا یہ تو حقیقت تھی, مگر یہ کہنا کہ دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی شان کو بڑھا کے بیان کرنا تھا. کیا پوری دنیا کے وہ بچے دیکھے تھے آپ نے؟ پتا چلا کہ مصطفیٰ کی شان کو بڑھا کے بیان کرنا حضرت حسان کی سنت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ میرا موضوع نہیں, یہ الگ موضوع ہے کہ حضور کی شان کو بڑھانا. وہ مولوی نہیں, تم حضور کی شان کو بڑھا دیتے ہو, حد سے بڑھا دیتے ہو. بولیے یہاں پہ کوئی شخص ایک لکیر لگا دے, ایک حد بتا دے اور مجھے کہے جی اس سے آگے نہیں جانا, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک حد نظر آ رہی ہے, اس سے آگے نہیں جانا. نادانوں, یہ کہنے والوں کہ رسول کی شان کو تم حد سے بڑھا دیتے ہو, پہلے رسول کی عظمت کی ہمیں حد تو بتاؤ, اور تم کیا رسول کے مقام کی حد بتاؤ گے؟ رسول کے مقام کی حد تو جبریل امین کو خبر نہیں ہے. سرے لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بکمالہ, حد ہی کوئی نہیں ہوئی. نہیں, تم اللہ سے ملا دیتے ہو. ایک یہ بھی بات کرتے ہیں تم اللہ سے. میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں اور سادھنا انداز میں کر رہا ہوں تاکہ کم از کم یہ باتیں ان سے صاف ہو جائیں, کوئی غلط فہمی نہ آئے. جی اللہ سے ملا دیتے ہو رسول کو. ابھی شیخ سیکری صاحب آپ کے سامنے علماء کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے تھے وہ بھی بے مثال, یہ بھی بے مثال, اللہ سے ملا دیتے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ کو بے مثال کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ از خود بے مثال ہے, اور رسول کو بے مثال کہتے ہیں کہ اس بے مثال نے اسے بے مثال بنایا ہے. لیکن پھر بھی کوئی کہنا ملا دیتے ہو, تو سنو, ان سے کہو سناؤ کلمہ سناؤ, پڑھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول.
اب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اللہ لا الہ، تو باری تعالیٰ تیری توحید کا حصہ تھا، تو سب سے پہلے اپنا نام رکھتا، یوں کہتا اللہ لا الہ الا ہو۔ باری تعالیٰ اپنے توحید کے حصے میں اپنا نام آخر میں لے گیا، اور رسالت کے جز میں اپنے محبوب کا نام پہلے لے آیا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہی تو حکمت ہے کہ کلمہ پڑھنے والا میرے اور میرے مصطفیٰ کی جدائی کی بات نہ کرے، ملنے کی بات کرے۔ جب نام جدا نہیں ہے تو پھر مقام کو جدا کیوں کرتے ہو؟ اب سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے مقام یہ اعتراض کرنا جی ملا دیتے ہو، نہیں تم بڑھا دیتے ہو۔ بھائی کیسے بڑھاتے ہیں، کیسے ملاتے ہیں؟ اللہ ایک مثال دے دوں، سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے۔ ایک بابا ہے، اس کا بچہ چھوٹا کھیل رہا ہے، وہ بچے کو اگر کندھوں پہ بٹھا لے، گود میں بٹھا لے، تو کیا بیٹا بابا بن جاتے ہیں؟ ابا بیٹا بن جاتے ہیں؟ ابا ابا رہتا ہے، بیٹا یہ الگ بات ہے کہ پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو نادانو، اللہ پاک اگر اپنے کرم سے او ادنا کی گود میں مصطفیٰ کو بلا لے تو پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑتا، خدا خدا رہتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ رہتا ہے۔ اس لیے فتوے